جی امامت کی دین کی جو بنیاد ہے، تو قرآن میں اس کا نام کیوں نہیں ہے امامت کا؟ جی جی یہ اگلا سوال آپ اور مزید بات کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کس کہاں سے کہاں چلا گیا؟ کر لینا، ابھی ٹائم کہاں سے کہاں چلا گیا؟ تو جتنی گفتگو انہوں نے علامہ صاحب نے کی، آپ کو مزید کریں بات؟ میں نے کہا کہ آپ جب اس بات کو آپ نے کہا چھوڑیں تو میں نے چھوڑا ہے، لیکن میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جس کو رسول جنتی کہہ دیں، نہ بخاری کی جرت ہے، نہ آپ کی، نہ میری، نہ حسن الیاری کی، کہ اسے جہنمی کر سکیں جی، نہ جنت کسی کی میراث ہے۔ دوسری بات جو میں بات لے کر آیا ہوں جی، وہ یہ قرآن سے بتائیں کہ یہ جو دین کی بنیاد انہوں نے قرآن میں جو امامت پہ رکھی ہوئی ہے، قرآن میں امامت کہاں پر ہے؟ ٹھیک ہو گیا، جو دوسرا آپ کا سوال آ گیا، کمپلیٹ ہو گیا جی۔ علامہ حسن اللہ یاری صاحب جو پوائنٹ انہوں نے ریز کیا، وہ پہلا تو انہوں نے جو آپ نے جواب دیا اس پر تو انہوں نے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی کہا ہے، اور کوئی ان کو یہ قرآن مجید نے کہا ہے۔ جی قرآن پاک جی دیکھیں قرآن مجید میں وہ آیت ہمیں یہ دکھائیں، قرآن سے یہ نہیں کہا، آپ بات کو غلط لے رہے ہیں، دوبارہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں لکھا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ دین جو ہے، جس کی امامت جو ہے، وہ قرآن مجید میں کہاں پر ثابت ہے؟ ٹھیک ہو گیا، یہ ایک نیا سوال آ گیا امامت کے بارے میں۔ اوکے جی سر، میں نے یہ سوال کیا ہے، اوکے، پچھلے پہ تو میں نے ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس پر آپ نے بھی رپلائی کر دیا، انہوں نے بھی اپنا رپلائی دے دیا جی۔ یہ کدھر ہے جی قرآن پاک میں کدھر ہے امامت، وہ پوچھ رہے ہیں جی سر۔ یہ جو کہتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سید بادشاہ نے تسبیح اپنے پگڑی میں لٹکا دیا بھائی، لیکن اس کو میں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ بھائی اگر شیعہ قوم سے گفتگو کرنا ہے تو آپ کو شیعہ حدیث لانی ہوں گی۔ کرے گا، رکو، صرف سوال کا جواب دینا۔ بھائی میری بات میں بیچ میں نہ بولا، میرے بیچ میں نہ بولا، اپنی باری میں بولنا، اپنی باری میں بولا۔ ہاں بھائی اپنی باری میں بولو۔ کیوں دوسرے پر جا کے کیچڑ اچھال رہے ہیں؟ شاہ جی سن لو بات، تسبیح پگڑی پہ لٹکا دی، میں روکتا ہوں، کہاں کی سنت ہے؟ ان کو منع کرتا ہوں، میں ان کے روکتا ہوں۔ میری ذات آپ کی علامہ بات صاحب کا جواب ہے۔ آپ ان کے موتیوں پر بات نہ کریں، یار یہ 100 سال جواب دے لے، یہ جس نہیں طرح دے مرضی سکتا کو اللہ کے ٹوپی بندے۔ پہنے، آپ ٹاپک پہ ہیں، چلے جی چلے، موتیوں کو چھوڑتے کہہ رہا ہوں، یہ موتیوں دوسرے کو، بندے کو سوائے گالیاں نکالنے آپ موتیوں کا ہاتھ بھی پہن لیں بھائی، کوئی بات کرنے کے لیے کچھ ہوتا ہے آپ کو، تو پھر بتائیں نا قرآن میں امامت کی بنیاد کہاں پر ہے؟ ہاں جی، ابھی بات کرنے کا نا سوال آ ابھی گیا، بات کر، سوال سن لیا نا بھائی، یہ پھر شروع ہو گئے بھائی اپنی باری میں۔ میری ذات پہ بات نہیں کریں گے، بھائی خاموش ہے جناب، میری ذات پہ بات نہیں کریں گے آپ۔ نوٹڈ سر، نوٹڈ سر، نوٹڈ۔ میری ذات پہ بات نہیں کریں گے آپ، کیا چیز ہے کہ آپ کے متعلق بات نہیں کر سکتے ان کی ذات پر بات نہ کریں آپ۔ او بھائی یہ ان کو ایک دفعہ کہہ دیا، سب کو پتہ چل گیا کہ بھائی اگر شیعوں کے سے گفتگو کرنا، یہ کہتا ہے کہ اللہ نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ فلانی جنتی ہے، اور کب آپ نے شیعہ حدیث دکھا دیا؟ وہ ادھر دیکھو، وہ سید بادشاہ کہتے ہیں میری ذات کے متعلق گفتگو نہ کرو۔ آپ کو اتنی بات سمجھ نہیں آئی، سب کو سمجھ آ گئی کہ بھائی اگر شیعوں سے گفتگو، ہم نے 10 دفعہ کہہ دیا کہ فراڈ ہے، جھوٹ ہے، آپ کی کتابیں ہیں، آپ کی اپنی، میں نے کہہ دیا، آپ نے خود بولا ابھی کہ بنی امیہ نے لکھوائی ہے، اور بنی امیہ شیعوں کے حق میں حدیث لکھوائے گا یا ابو بکر عمر کے حق میں حدیث لکھوائے گا؟ خاموش، میری باری ہے، میری بیچ میں نہ بولو، خاموش، تو چپ کرے، ٹھیک ہے نا؟ بنی امیہ کس کے حق میں حدیث بنائے گا؟ حوالے کیوں دیتے ہیں ان کی لکھی ہوئی کتابوں کے؟ اس لیے کہ وہ آپ کا کمر کاٹنے کے لیے، آپ کا غلط دبانے کے لیے، ہاں بذاتا ان کی کتابوں کے حوالے کیوں دیتے ہیں؟ بھائی ان کی جو باتیں صحیح ہوتی ہیں وہ ہم نقل کرتے ہیں آپ کے لیے، غلط باتیں نقل کیا ہے امامت کو قرآن سے۔ بھائی یہ بات نہیں کرنے جا رہا نا، دایا بایا نہیں بھاگنے نہیں دوں گا اب۔ اب بھائی بات بیچ میں نہ بولو نا، دکھا دیں بس۔ بالکل سید بادشاہ نہیں بولوں گا، صرف کسی ٹاپک پہ بات کرو گے نا، بنو امیہ کی طرف بالکل چلے گے آپ۔ بالکل ٹاپک پہ رہیں گے۔ نہیں، جب اس کی باری آئی تھی نا تو اس نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان فلان کو جنتی بولا ہے، تم اس کا جواب دینا میرے حق بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ان کو آپ سمجھائیں کہ میرے گفتگو میں بات نہ کاٹیں۔ پھر شروع ہو گیا، پھر شروع ہو گیا، پھر شروع ہو گیا، بات نہ کریں نا میرے بیچ میں۔ سوال کا جواب دیں، موضوع پہ رہیں۔ آپ نے بولا ہے نا، آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ سب میں نے نوٹ کی ہوئی ہیں، آپ نے صرف ایک سوال نہیں کیا، آپ نے کئی باتیں کی ہیں، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ ہم بالکل اس کو میوٹ رکھیں۔ تو اس کو یہ سمجھ نہیں آئی، کہتا ہے اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا فلان فی الجنہ، تو پھر کوئی اس کو جہنمی نہیں کہہ سکتا۔ اب بھائی وہ آپ پہلے ثابت کریں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا فلان فی الجنہ، وہ جو جب ثابت ہی نہیں کر سکتے، آپ کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے،
وہ بخاری میں تو آپ نے خود کہا کہ بخاری کو بنی امیہ نے لکھوا دیا. تو بنی امیہ پھر شروع ہو گیا, پھر شروع ہو گیا بھائی. نہیں ہوتا نا اس طرح گفتگو سید بادشاہ, اس طرح گفتگو نہیں ہو سکتا. آپ پہلے تمیز سیکھیں. اب موتیاں آپ نے پگڑی پہ لگا دیا ہے, لیکن آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. محمد کی مثال دینا, آپ سید شریف کی مثال دینا, آپ شیخ صدوق کی مثال دینا, آپ علامہ صدوری کی مثال دینا, آپ شیخ حسیر کی مثال دینا. اب یار یہ پگڑی پہ تو آپ نے تسبیح باندھ دی. اور بھائی کچھ سب ہمیں بات کرنے بھی دو, کوئی تمیز بھی سیکھو, دوسروں کے بات نہیں کاٹتے. کہتے میرے ذات کے متعلق بات نہ کرو, شرم کرو یار سید بادشاہ, بات کرنے دو نا. سوال کیا آپ سن لو, سامنے والے کیا رہا ہے, بات کرنے ہی نہیں دے رہا, تو پھر خاموش ہو جاؤ نا. یہ 5 منٹ کے لیے تم خاموش ہو جاؤ, ہو سکتے ہو خاموش, وعدہ کرتے ہو. جی کریں. ہاں, یہ پنجاب کے کسی گاؤں میں جب وہ ان کا اپنی گفتگو ہوتی ہے نا ان کے اپنے نوکروں سے, تو یہ سمجھتا ہے ہر جگہ وہی ہوتا ہے. علامہ صاحب جی سر, آپ نے سر پلیز آپ نے پگڑی کی بات نہیں کرنی, کوئی اس طرح کی پگڑی ہم جس طرح کی مرضی. ٹھیک ہے, میرے گفتگو پر نہیں کاٹے گا. اگر کاٹا تو میں پگڑی کی بات کروں گا. نہیں کاٹیں گے, موتیوں کی بات. اگر کاٹا تو میں موتیوں کے مذاق اڑا دوں گا. صحیح ہے, ٹھیک. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ آیہ نمبر 100 سورہ توبہ میں اللہ نے ابو بکر عمر کو جنتی بولا. یہ ملاحظہ کریں ناظرین کرام, یہاں پہ کہاں ابو بکر عمر کا نام ہے؟ مجھے ابو بکر عمر کا نام دکھاؤ, کہاں ہے ابو بکر عمر؟ اس میں مومنین کا ہے. پھر شروع ہو گیا جی, پھر شروع ہو گیا. حضرت شاہ صاحب آپ بات کرنے دیں. موتی بھائی تسبیح اتارو, پگڑی سے تسبیح اتارو. بات کاٹو گے تب تسبیح کا مذاق اڑا دے گا. یہ دیکھو حالت کیا ہے, تسبیح لگا دی ہے بھائی. آپ اس میں تسبیح اتارو پگڑی سے, ابو بکر کہاں ہے عمر, اس میں علی بھی دکھا دیں. تسبیح لگائے, بات کاٹو گے تو تسبیح اتروا دیں گے. ہمیں بھی سمجھائیں نا, اس میں علی دکھا دیں آپ. اور بھائی مجھے بات کرنے تو نا, میری باری ہے, دکھانا میرا کام ہے. بات کر ہی نہیں سکتا ہے آپ کو, بات کرنے دیں گے تو کر سکیں گے نا. امامت کہاں ہے قرآن میں, یہ ثابت کرو. وہ آ جائیں گے, پہلے اس کا تو جواب دے دینا. سورج توبہ کا آیہ نمبر 100. یہ ڈرامہ کہاں سے آ گیا, یہ بتائیں اس کا کس کے بعد. وہ مرحوم معین اختر تھے نا, اس کو اس کے ساتھ لگا دیتے بھائی. یہ بالکل کیریکٹر ہے, کامیڈی کیریکٹر معین اختر والا. سید بادشاہ آپ جو ہے نا وہ پاکستان کے کسی ڈرامے میں ایک پگڑی لگا کے نا. علامہ صاحب اتنا امپورٹنٹ سوال انہوں نے ریز کیا, تو بات کرنا امپورٹنٹ سوال جواب میں کل سے دے سکتا ہوں کہ اگر وہ بات ہی کاٹ دیتے ہیں ہر دفعہ. چلیں وہ کریں بات, آپ وہ خاموش ہیں. خاموش ہوں گے بھائی. اچھا, انہوں نے جو آیت ریز کیا, اس میں جو صفات بتائی گئی ہیں, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. یہ اہل ایمان کے صفات ہیں. یہ ابو بکر عمر کے سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے, جنہوں نے اللہ کے راستے میں انہوں نے سب سے پہلے اسلام لایا, ایمان لایا. جس نے ایمان ہی نہیں لایا, اس سے کیسے لاگو ہو سکا اس پہ؟ جس نے کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہی نہیں رہے, جن کی ہجرت بھی پیسے کے لیے تھی, یہ تو ان پہ لاگو ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا, یہ ان کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ. اے مسلمانوں جان لو, آپ کے ارد گرد جو اعراب ہے ان میں منافق موجود ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ. اور مدینے میں بکثرت ایسے افراد ہیں جو نفاق کے استاد ہیں. نفاق میں انہوں نے ٹریننگ حاصل کی باقاعدہ, ایسے ٹریننگ کی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ منافق ہیں. ظاہر میں ایسے سبحان اللہ بسم اللہ نمازیں پڑھتے ہیں, اوے پتہ ہی نہیں چلتا سامنے سے کہ منافق ہیں. لا تعلمهم نحن نعلمهم. ان کو آپ نہیں جانتے, ہم ان کو جانتے ہیں. سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. ان کو ہم 2 دفعہ عذاب دیں گے اور پھر ان کو عذاب عظیم کی طرف پلٹا دیں گے. قرآن مجید میں سورہ منافقین بھی موجود ہے. ٹھیک ہے نا, اس طرح نہیں ہے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں تھا وہ مؤمن مخلص تھا. قرآن صراحت کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس میں ایسے افراد ہیں بہت کثرت کے ساتھ ہیں جو نفاق کے استاد ہیں. اچھا, یہ اس کے ساتھ. اب آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید سے امامت دکھائیں. ٹھیک ہے نا, اب سن لو سید بادشاہ, اب سن لیں, ہماری باری ہے نا. آپ نے سوال کیا, سوال کا جواب لے لو. پھر قرآن مجید سے کہتے ہیں امامت دکھاؤ نا. مجھے جواب دے دو اگر اسی پہ چلنا ہے تو. قرآن مجید پہ میری باری ہے, بیچ میں نہ بولو نا, بیچ میں نہ بولو پلیز, خاموش ہو جاؤ یار.
سید بادشاہ، پھر میں پگڑی کا ذکر کروں گا. دیکھیں ٹائم ضائع نہ کرے لوگوں کا بھی، ٹائم تو آپ ضائع کر، یہ کیا چیز ہے؟ اچھا ان کو پی ٹی وی میں کوئی 50-50 کا شو رکھ لیتے ہیں ان کے لیے منیر اختر کے ساتھ. ایک منٹ ہوا ہے ابھی ان کو بات کرنے کا، 2 منٹ بات کرنے دیں ان کو. یہ فرماتے ہیں جناب، منٹ ہوا ہے، 1 منٹ، دوسرا منٹ شروع ہو گیا، ان کو بات کرنے دے، دوسرا منٹ ان کو مکمل کرنے دے. ہاں ان کو کوئی تکلیف ہے، ان کو 30 سیکنڈ کی تکلیف ہے، 30 سیکنڈ کے بعد یہ دھماکہ ان کا شروع ہو جاتا ہے، یہ تحمل نہیں کر سکتا. سید بادشاہ سن لو، سید بادشاہ آپ نے کہا قرآن سے دکھاؤ، تو پہلے سب سے پہلے یہ دیکھو، یہ کتاب ہے صحیح سنن ابن ماجہ، یہاں پہ آپ کے امی عائشہ کی حدیث ہے، آپ سیدنا کہلائیں آپ کو، اپنے آپ کو، جب آپ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ دے رہا آپ سیدنا کہلائیں آپ کو. آپ کی امی جان فرماتی ہیں آیہ رجم نازل ہوئی ہے، رضائے کبیر عشر نازل ہوئی ہے، اور یہ میں نے قرآن میں رکھا تھا، قرآن کو میں اپنے بستر کے نیچے رکھ کے اس پہ سوتی تھی، ٹھیک ہے نا. فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وتشاغلنا بموتہ دخل داجن فاکلا، حدیث بھی حسن ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، کیا ہو گیا دماغ چکرا رہا ہے؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو بکری داخل ہوئی ہے، بکری نے اصلی قرآن کو کھا لیا ہے. بھائی یہ آیات ضائع ہو گئی ہیں آپ کے قرآن سے. پہلی بات یہ ہے قرآن کو کھا لیا ہے. سنو نعوذ باللہ، سنو رکو. انا نحن نزلنا الذکر لہ لحافظون. ہاں آیا بھی غلط پڑھ، کیا اللہ آیا بھی غلط پڑھ لیا. امی جان سے پوچھو نا، امی جان سے، مجھ سے کیا کہہ رہا، اپنی امی جان سے کہہ دو، اللہ اس کی اپنی امی جان سے کہہ دو، مجھ سے کیا کہہ. اپنے نام کا سیگا نہیں بتا سکتا تو مجھے، میں نے کیسے غلط پڑھ لیا؟ بتا نا کیسے غلط پڑھا ہے. دوبارہ پڑھ کے شاہ صاحب دوبارہ پڑھ کے سنا دیں. دوبارہ آیا سر. اور بھائی جب اللہ نے نازل کیا وہ حفاظت نہیں کر سکا قرآن کی، وہ دوبارہ سنا دو، دوبارہ سنا دو، دوبارہ سنا دو. انا نحن نزلنا الذکر لہ لحافظون، وانا له لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. آیا غلط پڑھا آپ نے، چلیں کوئی بات نہیں، اب سن لو بھائی، آیت وہی ہے، ترجمہ بھی وہی ہے. ہاں تو پھر ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی. اس کا مطلب ہے کہ عائشہ صاحبہ قرآن کی تکذیب کرتی تھی، ہم نے نازل کیا، آپ کی امی جان قرآن کی مخالف، قرآن پہ ان کا ایمان نہیں تھا. یہ کیا حفاظت کریں گے؟ اب بھائی خاموش ہو جاؤ نا، بات کرنے دو نا پلیز. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی امی جان جو ہے قرآن کے وہ مخالفت تھی، قرآن کی وہ تکذیب کرتی تھی کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت نہیں کیا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں قرآن مجید سے امامت دکھاؤ. کیوں نام کیوں اہل سنت رکھا ہے؟